अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर ऑल फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद है आप बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। आपसे मेरी मुलाकात काफ़ी दिनों के बाद हो रही है और उसका रीज़न ये था कि देयर आर मैनी टॉपिक्स कि जिसके ऊपर बात की जा सकती है, लेकिन मैं कुछ ऐसे टॉपिक की तलाश में थी कि मतलब जिसके ऊपर मैं कुछ कह सकूं, कुछ बात कर सकूं, कुछ समझा सकूं और जिसका वास्ता मतलब यू कैन से आई एम अ वेरी गुड ऑब्जर्वेंट। और मैंने बहुत महसूस किया है कि लोग जो हैं मतलब उनके अंदर बहुत इंटॉलरेंस है, अदम बर्दाश्त जिसको कह सकते हैं। और सबसे पहले तो हम अदम बर्दाश्त को डिफ़ाइन कर लेते हैं कि अदम बर्दाश्त होता क्या है। अदम बर्दाश्त ये होता है कि हम अपने से डिफरेंट आइडियाज़ रखने वाले को, ओपिनियन रखने वाले को, ख्यालात रखने वाले को और हम बहुत एक्सेप्ट नहीं करते। हमें वही लोग अच्छे लगते हैं जो हमारी बातों को मानते हैं, हमारी बातों को एक्सेप्ट करते हैं या हमारे जैसे होते हैं। और बिलीव मी इसमें मतलब हमारे माशरे में, सोसाइटी में इंटॉलरेंस इतनी ज़्यादा हो गई है कि हमें थोड़ा सा भी अपने से हटकर जो शख्स होता है उसको हम बर्दाश्त नहीं करते, चाहे वो फिज़िकली डिफरेंट है, उसका बैकग्राउंड कोई और है, उसका खाने का अंदाज़, उसका चलने का अंदाज़, उसका बात करने का अंदाज़, उसका पानी पीने का अंदाज़, उसका बात करने का अंदाज़, हमें हर चीज़ पे एतराज़ होता है। और एक तो हम टॉलरेट नहीं करते, अगर सामने अगर मौजूद होता है सुन भी लेते हैं उसकी बात। बहुत सारे ऐसे होते हैं, अपनी फैमिली मेम्बर्स में देखें, अपनी कलीग्स में देखें, आप अपने आस पड़ोस देखें और ख़ुद आप सोचें कि हम कितने जजमेंटल हो जाते हैं लोगों के बारे में। देखें, अगर आपको किसी का खाना पीना अच्छा नहीं लग रहा, बात करने का अंदाज़ नहीं अच्छा लग रहा, आपको उसको पहनने का अंदाज़ अच्छा नहीं लग रहा, तो आपको मसला क्या है? पहली बात तो ये, ठीक है, आपको मसला क्या है, आपको क्यों मसला है उसके साथ? भाई जो जैसा भी है, जैसे खाता है, जैसे चलता है, जैसे बोलता है, कुछ लोगों के तरीके बिल्कुल नेचुरल होते हैं, वो नेचुरली बात करते हैं, लेकिन हमसे बर्दाश्त नहीं होते कि हाय देखो इस कपड़े कैसे पहनता है, ये खातून बात कैसे करती हैं, ये खाना कैसे खाती हैं, ये लिबास कैसा पहनती हैं। Who are we to say all these things? बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे अंदर टॉलरेंस है ही नहीं, अदम बर्दाश्त इसको कहते हैं। प्लीज़, किसी की हाइट छोटी है, किसी की हाइट बड़ी है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई डार्क है, कोई फेयर है, हम उसके ऊपर भी तनकीद करते हैं। देखें, तनकीद बराए तनकीद जो है, एक तो ये करके आप खुद भी गुनाहगार होते हैं। होना ये चाहिए कि अगर आप कोई क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, कोई तनकीद कर रहे हैं, तो उसमें इस्लाह का पहलू होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर देखें, अच्छाई ये है और नेकी ये होगी कि अगर कोई चीज़ आपको बुरी लग रही है, किसी में किसी का खाने का अंदाज़ आपको नागवार गुज़र रहा है, किसी की ड्रेस पे एतराज़ है, किसी की चीज़ के ऊपर, किसी के चलने पे, बात करने पे, काम करने के तरीके पे आपको एतराज़ है, तो बजाय इसके कि आप इनटॉलरेंस शो करें, आप गुस्सा करें, आप बैक बाइटिंग करें, आप गीबत करें उसके बारे में, बेहतरीन बात यह है कि आप उसको फॉर गॉड सेक उसको मना कर दें, उसको सिखाएं। देखिए, हो सकता है कि उसकी ब्रॉटअप ऐसी हुई है कि उसको छोटी छोटी चीज़ों को नहीं समझाया गया, उसको छोटी छोटी चीज़ों का नहीं पता, खाने के तरीके, बात करने के तरीके, काम करने के तरीके, लिबास पहनने के तरीके। लेकिन हम लोग इतनी इनटॉलरेंस है हमारे अंदर, हम पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे
ہونے کے باوجود ہم دوسروں کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو، مطلب ایک تو غلطی پوائنٹ آؤٹ کرنا ہوتا ہے نا، دوسرا یہ کہ ہم پھر دوسروں کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں بیٹھ کے، شغل کے طور پہ. جب ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا نا تو ہم بیٹھ کے فلاں دیکھی تھی، فلاں نے کام کیسا کرایا تھا، فلاں کا ڈریس دیکھا تھا، فلاں کیسے چل رہی تھی، فلاں کے جوتے دیکھے تھے، فلاں کے بال کیسے بنے ہوئے تھے. خدا کا واسطہ ہے، کیوں گناہ گار ہوتے ہیں یہ باتیں کر کے، یہ چیزیں کر کے؟ مت کیا کریں. آپ اپنے کام سے کام رکھیں. ہاں، جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں اس کو اصلاح کی ضرورت ہے، اصلاح کرتے ہیں. اصلاح نہیں کر سکتے تو بیک بائٹنگ نہ کریں، یہ اس سے آپ خود بھی گناہ گار ہوتے ہیں، یہ آپ کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میں چھوٹی تو نہیں، ظاہر ہے میری ایک عمر ہے، ایک ایج ہے، میں نے ایک زندگی گزاری ہے، اور مجھے لوگوں کو آبزرو کرنے میں بڑا اچھا لگتا ہے، فیل ہوتا ہے. میں آبزرو کرتی ہوں لوگوں کے رویے کو، چیزوں کو، اور لیکن بہت دکھ ہوتا ہے کہ جب دیکھیں آپ کو کوئی چیز بری لگ رہی ہے نا، آپ فوراً کہہ دیں اس کو کہ آپ ایسے نہ کریں. اگر وہ چھوٹا ہے تو پھر تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی اصلاح کریں، آپ اس کو منع کریں، اس کو باز رکھیں. اور سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ کچھ انٹینشنلی، کچھ ان انٹینشنلی لوگ کرتے ہیں. لیکن عدم برداشت ہمارے معاشرے میں اتنی ہے کہ اگر کوئی اچھی چیز لے کے آتا ہے آپ کی کمپٹیشن میں تو ہم برداشت نہیں کرتے. کیوں؟ مجھے کہا گیا تھا، یہ میں نے کرنا تھا، اس کو کیوں کہا گیا، اس نے کیوں کرنا ہے، میرے میں اندر صلاحیت زیادہ ہے، میرے اندر ایبلٹی زیادہ ہے، میں زیادہ کیپیبل ہوں. یہ تو رب جانتا ہے. لیکن خدا کے لیے آپ تو گناہ گار نہ ہوا کریں نا. تھوڑا سا ٹالرنس. ناراضگی ہوتی ہے، دوستوں سے ہوتی ہے، گھر والوں سے ہوتی ہے، بہن بھائیوں سے ہوتی ہے، بچوں سے ہوتی ہے، ناراض ہوتے ہیں. اور ہم سم ٹائم ہم اتنے سخت ناراض ہوتے ہیں، حالانکہ بات معمولی سی ہوتی ہے، لیکن ہم سے برداشت نہیں ہوتا. کسی کا اور آئیڈیا، کسی کا اوپینین، کسی کا نظریہ، کسی کا مشورہ، کسی کی کوئی سجیشن نہیں برداشت ہوتی ہم سے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ سنیں، سب کو سنیں. ٹھیک ہے؟ اگر آپ کسی بات کے اوپر آپ کی بحث ہو رہی ہے، جو بھی ہو رہی ہے، لسن. سب کی اوپینین سنیں، سب کی بات سنیں، سب کے آئیڈیاز سنیں. اور اگر کوئی اچھا آئیڈیا کے ساتھ، اچھے خیال کے ساتھ، اچھی سجیشن کے ساتھ آتا ہے تو اس کو ایکسیپٹ کریں. لیکن ہمارے اندر یہ مادہ نہیں ہے، ہم ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میں سے زیادہ قابل، میں سے زیادہ سمجھدار، میری اتھارٹی زیادہ ہے. نہیں، اس کی بات تو سننی نہیں ہے. فار گاڈ سیک، اپنے گھر کی بہتری کے لیے، اپنے بچوں کی بہتری کے لیے، اپنی فیملی ممبرس کی بہتری کے لیے، اپنے کولیگس کی بہتری کے لیے، اپنے ادارے کی بہتری کے لیے، جہاں بھی آپ جاب کرتے ہیں، تھوڑا سا اسپیس لوگوں کو دیا کریں، تھوڑی سی بات کو برداشت کیا کریں، اور ٹھنڈے دل سے غور کیا کریں. اگر آپ چھوٹی چھوٹی بات پہ، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ چڑھنے لگیں گے تو دس از ناٹ گڈ فار یو. آپ کا اچھا امپریشن تو نہیں جاتا. ہر بات پہ چور چور کرنا شروع کر دیں گے آپ، تو ہر بات پہ کرٹیسزم، ہر بات پہ تنقید، ہر بات پہ نو، نہیں. یہ غلط بات ہے. سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، سب کی شکل، صورت، قد، کاٹ، جسم، کچھ عادات ایسی ہوتی ہیں جو نیچرل ہوتی ہیں، آپ ان کو بدل نہیں سکتے. تو تھوڑا سا دل بڑا کر لیں اپنا، تھوڑا سا اپنا دل بڑا کریں، برداشت کریں،
تو سب سے اچھی طریقہ، سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ اس کی اصلاح کریں، جو آپ کا فرض بھی ہے۔ اصلاح کرنا ہے نا، اصلاح کریں، بتا دیں، سمجھا دیں۔ اگر کوئی نہیں مانتا تو چلیں ٹھیک ہے، اس کی مرضی، لیکن آپ سمجھاتے بھی نہیں، بتاتے بھی نہیں، اصلاح بھی نہیں کرتے، گائیڈ بھی نہیں کرتے اور صرف کرٹیسائز کرتے ہیں، یہ تو سراسر زیادتی ہے نا، دوسروں کے ساتھ بھی اور خود اپنے ساتھ بھی۔ پلیز یہ جو ہمارے عدم برداشت کا رویہ نا کہ ہم دوسروں کو برداشت نہیں کرتے، دوسروں کے خیالات، سجیشنز، آئیڈیاز، اوپینینز، تو ہم اپنے بچوں میں کیا ٹرانسفر کریں گے؟ ہم کسی کی نہیں سنتے تو سنیں۔ کہتے ہیں نا مطلب اگر آپ کے پاس کوئی مشورہ نہیں ہے تو دینے والا نہیں ہے تو دیواروں سے ہی مشورہ لے لیں، لیکن پلیز ایکسیپٹ کرنا سیکھیں دوسروں کو، ہر حال میں، ہر طریقے سے، کیونکہ آپ نے اپنے اعمال لے کر اپنی جگہ پہ جانا ہے، تو آپ اپنا راستہ مت خراب کریں۔ آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ۔ بات اتنی چھوٹی سی نہیں ہے جتنے میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اس عدم برداشت کی وجہ سے بہت بڑے بڑے مسائل کریٹ ہو جاتے ہیں، لیکن تھوڑا سا حوصلہ، کوئی حرج نہیں ہے اس میں سننے میں کسی کی بات کو، اور اگر کوئی آپ کو کوئی چیز پسند نہیں آتی تو پلیز اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، بجائے اس کی کہ خود بھی تنقید کریں اور لوگوں میں بیٹھ کے اس کی غیبتیں بھی کریں۔ دس از انفیئر۔ آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ ویری ویل۔ ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ، خوش رہیے اور آباد رہیے۔